ناظرین ویلکم بیک. جی ایف پی پی سے آپ کا میزبان بشارت حسین اور بینش آج کے اس پروگرام میں آپ کے ہوسٹ ہیں. ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب، ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ گوجرانوالہ کا ایک بہت بڑا نام ہے. جس طرح ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب نے اپنی فیلڈ میں ان کو پورا زمانہ جانتا ہے، انسانیت کی فلاح میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اسی طرح ڈاکٹر سرفراز مغل آئی ہاسپٹل اور شفا فیوچر اور بہت سے ان کے پروجیکٹ، یہ جی ایف پی پی جو میڈیا ہاؤس ہے اس کو بھی یہ رن کر رہے ہیں اور ان کی معاشرے کو سنوارنے کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج تشریف لائے ہیں یہ عید کے دن، مصروفیت کے باوجود ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج عید کا دن ہے، چہرے پہ آپ کے تو ویسے مسکراہٹ رہتی ہے، خوشی آپ کے اندر سے جو ہے نا وہ نکلتی رہتی ہے. تو آج عید کا دن کیسا گزر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ آج کے دن میں؟ آج سب سے پہلے سب دوستوں کو عید مبارک میری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری خوشیاں جاری اور ساری رکھے. اور ان کے لیے سب سے میں کہوں گا کہ اتنا بڑا میلہ سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری ہماری فورس ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں پیراشوٹ تیار کرنا. تو انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ اتنا بڑا جو ہے پلیٹ فارم بنایا، تو جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کو خراج تحسین، اور ان کے لیے ڈھیر ساری عید کی خوشیاں جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے انٹرٹین کر رہے ہیں، ہمارے لک آفٹر کر رہے ہیں، کچھ گن مین ہیں، ان کے لیے ڈھیر ساری تالیاں میں چاہوں گا. جی عید مبارک سب کے لیے. ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سارا پریزنٹ کر رہے ہیں. اور باقی سب دوستوں کا شکریہ کہ وہ آئے، اس محفل کو انہوں نے چار چاند لگا دیے. اور عید سر ایسی گزرتی ہے، سب دوست آتے ہیں، سب شیئر ہوتی ہیں. جیسے میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو واقعی وہ ساری چیزیں ایسی ود ان فریکشن آف سیکنڈ ریفلیکٹ کی ہیں کہ ہم ماضی میں اسی طرح تھا، اور آج وہ ساری خوشیاں پتہ نہیں کیوں ختم ہو گئی. اب وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہم بیسیکلی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم نے خوشیاں سیلیبریٹ کیسے کریں. آپ نے اتنی پیاری بات کی کہ یہ عید بیسیکلی اللہ نے ہمیں دی ہے، ڈیوائن فیسٹیوٹی. کوئی ہمیں بتائے کہ ہماری کون سی عید ہے جو ہم نے ڈیزائن کی ہے. ہم عادی ہیں اپنی دکھ بڑی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کا. ہماری ڈیتھ ہوگی، ہم نے ان کا اگلا دن منانا ہے، ہم نے ان کا 10واں منانا ہے، برسی تک جانا ہے، ہم نے برسی تک جانا ہے. یار کوئی تو مجھے بتائے کہ خوشیاں ہم نے جو خود ڈیزائن کی ہیں اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ویری گڈ. انلکیلی ہمیں ہمارے فور فادرز نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے داروں نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہم یار کیا ہیں اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں مرسڈیز بنایا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو چنگی سمجھ کے چلا رہے ہیں. بہت خوب. تو اس لیے خوشیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو بھی ملے. میں امریکہ میں رہا تو وہاں پہ میں ایک چیز سیکھی لرن کی، تو چھوٹی سی بات کریں اس کے بعد کیا کہا، ہاؤ آر یو ڈاکٹر، ہاؤ آر یو. وہ میرا بیٹا تھا ادھر، تو اس کو چھوٹی سی میری مدر سے مسز سے بات ہوئی، کیا حال ہے، ہاں 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 کہ یار ہم تو بیمار ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، کون سی پڑی. 2-3 دن بعد پتہ چلا کہ نہیں، وہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنی خوبصورت سی محفل ہے، اتنے بڑے بڑے نام، اچھے لوگ، پیار کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیا آپ کے بچپن کی کوئی عید آپ کو یاد ہو، یا کوئی ایسا خاص واقعہ عید کے حوالے سے آپ کو یاد ہو؟ سر وہ واقعہ تقریباً وہی ہے جو انتظار رہتا تھا کہ کب ماموں آئے گا، کب چاچو آئے گا. پچھلی دفعہ ماموں نے زیادہ دی تھی، اس دفعہ چاچو زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے جی، اس دفعہ ابو کے فلانے دوست آئے تھے، دعائیں مانگتے تھے. اس دفعہ پھر آج ان کی موٹر سائیکل خراب نہ ہو، کسی کی گاڑی نہ خراب ہو، وہ اللہ کرے ان کو نئے پیسے اس دفعہ بینک سے مل گئے ہوں. یہ بھی ہوتا تھا کہ یار وہ آئے ہیں تو پیسے نئے نہیں ملے، پرانے ہیں. تم دیکھ رہے ہیں یار اس کو تو نئے ملے ہیں. کچھ لوگ عیدی بھی ادھار کر جاتے تھے، لیکن ادھار چلتی صدیوں تک تھی، ملتی نہیں تھی واپس بھی نا. تو آپ والی بات کی پھر وہ بار بار ہاتھ رکھنے لگے، یار جیب میں آ گئی. اور وہی سب مزے تھے، خوشیوں تھے، اور وہ انلکیلی وہ نہیں رہی چیزیں. وجہ کیا ہے کہ اب ہر چیز کی فراوانی ہے، اب ہر چیز بغیر ایفرٹس کے آپ کو مل جاتی ہے. تو اس کے لیے ایفرٹس ہوتی تھی، کم ہو گئی ہے، کم ہو گیا. چاند رات سے انتظار ہوتا تھا یار نیکسٹ عید ہے. نہیں ابھی تو اپنے بچوں کو. ڈاکٹر صاحب میں وہی کہہ رہا تھا کہ عید سے زیادہ خوشی عیدی ملنے کی اور نئے ڈریس پہننے کی ہوتی تھی.
ठीक है अब तो ड्रेसिंग का वो क्रेज ही नहीं रहा, अब वो चीजें नहीं भाई आपके बच्चे 12 बजे तक उठे नहीं होते लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ईदी देते हुए बच्चों को ऐसा लग रहा था जैसे ये नहीं कि हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं, यार इसको तो चाहिए नहीं, इसको चाहिए। तो मेरा मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है, यार ठीक है यार, हाँ, ठीक है यार। अच्छा मैंने कह दिया यार उसे ले लेना। अच्छा बिनिश, आप बड़ी हैरानगी से इनकी बातें सुन रहे हो, यकीनन आपके लिए बहुत सी बातें बड़ी नई नई होंगी, लेकिन ये दो शख्सियतें जो हमारे साथ मौजूद हैं ना, ये एक ही कैटेगरी एक ही है। वो अपनी फील्ड में, ये अपनी फील्ड में, डॉक्टर असद साहब अपनी फील्ड में, डॉक्टर मुगल साहब अपनी फील्ड में, लेकिन ये इनका मिशन एक है, इंसानियत की खिदमत करना। अच्छा, ये बातें चलती रहेंगी, हम ईद के हवाले से क्योंकि गुफ्तगू कर रहे हैं। बिनिश, चांद रात एक बड़ा ख़ास इवेंट होता है। जब हम ईद की बात करते हैं तो हम चांद रात की भी बात करते हैं। कैसा लगता है चांद रात को मेहंदी लगाना, बनना, संवरना, अगले दिन की तैयारी करना? ये ख़वातीन का और छोटे बच्चों का ये वो मशगला होता है, ईद को इसलिए याद करते हैं। आपने चांद रात के हवाले से और इस तैयारी के हवाले से और मेहंदी के हवाले से क्या कहेंगी आप? हमें तो चांद रात को सारी रात नींद ही नहीं आती। पहले थोड़ा मुश्किल होता था, रात भर मेहंदी लगा के बैठना पड़ता था। आपको सिर्फ चांद रात को नहीं ना आती, हमें रोज़ ही नहीं आती। नहीं सर, सुबह के टाइम हमें ख़वातीन का, मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इसमें काम होता है। मर्द हजरात जो हैं उन्होंने तो कपड़े पहन के ईद की नमाज के बाद मोस्टली मैंने देखा है कि मर्द हजरात रेस्ट करते हैं, और लेकिन ख़वातीन का सारा दिन किचन में, और सर हमारा सारा रोल होता है, हमने खाना किचन में बनाना होता है। नए नए कपड़े पहन के, मेहंदियाँ लगा के, चूड़ियाँ पहन के हमने जाना किचन में ही होता है। आप किसी भी अब तो हमने काफी जो चैनल्स पे भी पैकेजेस चलाए थे कि अब रेस्टोरेंट का रुख करना पड़ता है, वहाँ से तंदूर से रोटियां खुद ही ले, अब हमारी मेहंदी उतरती है। अच्छा, इस हवाले से इमन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने, क्योंकि आप प्रोफेशनली अब एक स्टार हैं और ख़ुद अर्न करती हैं, तो इस दफ़ा आपने ईदी ली या ईदी दी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। ईदी, क्योंकि अभी मैं अपने पेरेंट्स के लिए तो अभी बच्ची हूँ ना, मैं जितना मर्जी अर्न कर लूँ, लेकिन वो माँ बाप से जो ईदी लेने का वो मज़ा होता है ना, वो हमेशा शायद जब तक पेरेंट्स जिंदा रहते हैं तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो मैं वो ईदी दे दे के मर जाते हैं। तो मैं अभी ईदी लेती हूँ, जितना मर्जी अर्न कर लूँ, लेकिन वो जो मोहब्बत भरी जो पेरेंट्स जो हमें देते हैं, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैं ईदी लेती हूँ। इस बार भी मैंने लिया ईदी भाई। आपने दी नहीं है? दी नहीं है भाई। लेकिन आप तो छोटे भी तो होंगे। किस किस से ईदी मिली? मुझे लगता है बचपन सबका एक जैसा ही होता है। सर ने बात की, आपने बात की, तो बचपन ये है कि अच्छा, ईद के हवाले से क्योंकि समा बहुत प्यारा बना हुआ है, तो क्यों ना इमन थोड़ा सा गुनगुना दिया जाए। बिल्कुल जी, क्लैपिंग। वाह जी वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं इतनी बड़ी हस्तियों के सामने बैठी हुई हूँ, उनके बीच में, और ऐसे ईद के खुशियों के मौका पर उनके सामने गाऊँ। जी ज़रूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत ही मशहूर गाना है हमारे पाकिस्तान में, बहुत ही ज़्यादा एक फेमस सॉन्ग है, कहानी सुनो। तो मैं चाहूँगी आप सबके सामने वही थोड़ा सा गुनगुना दूँ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा, अच्छा टैलेंट आप ढूंढ के माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, हमारे पास बड़ा टैलेंट है फारूक साहब। मुझे लगता था शायर साहब ये नहीं कहते यार, टाइम पहले बड़ा ज़ाया हो गया। अच्छा, डॉक्टर असद साहब, आपसे जब पहले बात कर रहे थे, आपने कहा मेरा बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कि म्यूज़िक से वाबस्ता थे, उनसे बड़े ताल्लुकात थे। आवाज़ सुन के कैसा लगा? मैं अमेजिंग, बहुत मुश्किल सॉन्ग था, आई थिंक सो। और
میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب وہ نارملی گفتگو کر رہی تھی نا تو مجھے تب بھی پتا چل گیا تھا کہ ان کی کوئی دم ہے. ہاں سیریسلی. اور میں بالکل بھی وہ نہیں کر رہا کہ تکلفن جسے بندہ کرتا ہے. اتنا زبردست زیرو بم تھا اور اتنا زبردست آج چھڑا ہوتا اور بڑا مشکل سانگ تھا. تو آئی وش یو چلیں جی ماشاءاللہ بیسٹ آف لک. انشاءاللہ یو ول رائز اینڈ شائن. تو ڈاکٹر سرفراز صاحب انہوں نے بڑا اچھا یعنی کہ سانگ سنایا ہے, پیار ہوا تھا. سچ میں سنایا. اچھا لیکن کبھی آپ کو پیار ہوا ہے؟ ہاں دیکھو کتنا خوبصورت. عبدالستار ایدھی صاحب کا ایک انٹرویو تھا, ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایدھی صاحب یہ بتائیں کہ دوسری شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے. تھوڑی دیر چپ رہے, بڑے معصوم سی ان کی وہ تھی شخصیت تھی. تھوڑی دیر چپ رہے, کہنے لگے میرا خیال ہے کہ 15 سال کے بعد شادی کر لینی چاہیے. دوسری شادی کر لینی. بڑا یوٹیوب پہ بڑا ایک وائرل ہوا ہے کلپ مولوی صاحب کا. اس نے کہا کہ میں اگر حکمران ہوتا تو میں سب کو کہتا کہ 4 شادیاں کریں. تو انہوں نے سب کو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا بتائیں. میں نا ایک مزیدار مائفیسٹی آپ کی تو کالج لائف بھی بڑی وہ ایجوکیشن ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دوں یہ گھر والوں نے بھی دیکھنا ہے یہ. اچھا وہ نا افسر صاحب تھے اسلامیات کے ٹیچر, تو سر آپ کو پتہ ہے سارا اسلامیات گجرانوالہ میں پورا ہاتھ بھرا ہوا. تو میں کہ سر ایک کوشچن کہہ دیتا ہے. میں کہ سر مجھے یہ بتائیں میوزک بجانا جائز ہے کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2 اگر جائز ہے تو کس حد تک. بڑے بینی چیز مسکرائے بھائی ہاتھ لے. سر ٹھیک ہے. کہنے پنڈ شادی ہوگی تے چوری دا ایک ہی منڈا سی. انہیں کہ ابا جی ہن میں جڑی ہے نا جنج تے باجیاں دے بغیر میں نہیں جانا. انہیں کہ پتر میں دین اسلام کرنا لا, دین تبلیغ کرنا لا, میں تے رگڑیا جاؤں گا نہیں, یہ اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ انہیں کہ ابا پھر جے تو گیا تے میرے باجے نہیں بجانے نا پھر تو آپ ہی سیڑا بن کے جائے گا, میں نہیں جانا. وہ نا بڑا پریشان ہوا, وہ چلا گیا جو مولوی صاحب کے پاس. میں کہا مولوی صاحب میں مسئلہ دیکھی کرا. کہتا ہے چوئی صاحب میوزک جانا تے نجائز پر تسی ہولی ہولی جا لیں. تو اس لیے اب آپ ریلیٹ کر رہے ہیں, آپ فارملی تو نہیں اقرار کر سکتے. لیکن میں ہولی ہولی سمجھ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو کا یہ سلسلہ تو ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا. اب آرٹسٹ بھی ہیں, ہم اس پروگرام کو اور خوبصورت بنائیں گے. میرا خیال ہے کہ عید کا روز ہے تو ہم اگر عید کا کیک کاٹ لیں اکٹھے تو بڑا مزہ آئے گا. جناب تشریف لائیے سر. آؤ سر آئیں, آپ بھی آؤ. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کاٹیں گے, میں کلیپ کروں گا. نہیں جی نہیں, دونوں ڈاکٹر کاٹیں گے شکریہ. کیونکہ یہ اور بڑا بسم اللہ. لو جی عید مبارک. آؤ بچے آ جائیں. یہ فیسٹیوٹی لو آپ بھی رکھو. چلو آپ سب کو once again عید مبارک. عید مبارک. تشریف رکھیں. یہ آپ پرس جس کا ہے وہ اٹھا لیں. لال نوٹ نہ نکلا ہے اس میں. یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لو جی ہم نے عید کا فاروق صاحب کیک کاٹا, بڑی اچھی یہ سیلیبریشن ہوئی. کھائیں گے ہم ابھی ذرا ٹھہر کے. ہم ٹھیک ہے جی, تو ہم بریک میں یہ کھائیں گے. ناظرین ابھی چند ہی لمحوں بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ بھی عید کو سیلیبریٹ کریں, ہم بھی تھوڑا سا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں حیرت انگیز پیش رفت. اگر آپ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات, بے جان اور بے رونق جلد سے پریشان ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل آپ کے لیے لایا ہے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہائیڈرا فیشیل, جس کے ذریعے آپ صرف چند ہی منٹوں میں تر و تازہ اور نکھری ہوئی جلد دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. محدود آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں.